ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج 13واں پارہ شروع کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرتے ہیں۔ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات و ملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو تمام طرح کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، ایسی حمد و ثنا جس سے آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائے اور بھر جائے ہر وہ چیز جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں۔ بڑی ہی شان اور بزرگی والا ہے، اور جو کچھ بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ ہی دینے والا ہے، اور ہم سب اس کے آگے غلام ہیں۔ کوئی منع نہیں کرنے والا جو وہ عطا کرے، اور کوئی عطا نہیں کرنے والا جو اللہ منع کر دے، ٹھیک ہے۔ اور کسی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کسی کی جو بڑائی ہے وہ کسی کو کوئی نفع نہیں دے سکتی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر انسان کا یعنی دل بھی آمادہ رہے اور شکر گزاری کی کیفیت رہے، اور الفاظ بھی جب زبان سے ادا ہوں تو صحیح معنوں میں ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے تعارف میں ہم پڑھتے ہیں آج کچھ آیات۔ اپنی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ترجمہ اس کا آپ جانتے ہیں۔ پھر ایک جگہ پر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یقیناً یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، میں اکیلا ہی تنہا تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی عبودیت اور الوہیت سامنے آ رہی ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں تو میری ہی عبادت کرو۔ سورہ مومنون میں فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا پالنے والا ہوں یعنی رب ہوں، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ تو خشیت بھی جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہو، کیونکہ جو ہماری قلبی عبادات ہیں نا اس میں خشیت، رحبت، ڈر، خوف وہ کس کا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کا، اور اس کے اوپر کوئی خوف حاوی نہ ہو، یعنی لوگوں سے ڈر کر ہم اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پیروی کریں گے اور لوگوں کے ڈر کو چھوڑ دیں گے اور ان کاموں کو چھوڑ دیں گے جن پر لوگ تو ہمیں عمل کرنے کو کہتے ہیں لیکن وہ اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی عبادت ہی ہے کہ جب رب ہی ہمارا اللہ ہے تو ہم ڈریں گے بھی اسی سے۔ اور اسی طرح آسمانوں اور زمین میں اپنے ماں سوا کسی دوسرے حقیقی رب یا معبود کے موجود ہونے کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر ان زمین و آسمان میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی سچے معبود ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے، سو اللہ یعنی عرش کا رب ان باتوں سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ اور اس میں اب مختلف اسماء انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں جو آج آئے ہیں۔ 39 نمبر ہے اسم الشہید، وہ اپنی مخلوق پر نگران ہے، اس نے اپنی ذات کی وحدانیت اور عدالت کی گواہی دی ہے، اور وہ مومنوں کی صداقت کی گواہی بھی دیتا ہے جب وہ اس کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اس نے فرشتوں اور اس کے فرشتوں اور رسولوں پر ایمان لائیں، ٹھیک ہے۔ تو الشہید وہ خود نگران ہے اور اس نے اپنی ذات کی وحدانیت اور عدالت کی گواہی دی ہے قرآن میں ہی، اور یہ آپ پھر دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پر الشہید لفظ آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے الرقیب، وہ اپنی مخلوق کی ہر بات سے مطلع اور ان کے اعمال کو گن گن کر رکھنے والا ہے۔ یہ بھی نگرانی کے معنوں میں آتا ہے، نہ آنکھ کی جھپک سے وہ غافل ہے اور نہ دل کا کوئی خیال اس کے علم سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارے بعض اوقات یہ ہوتا نا کہ کسی کے لیے تانے کے طور پر ہم آنکھوں کو مٹکا دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی غافل نہیں ہے، اور دل میں بھی جو سینکڑوں خیالات آتے رہتے ہیں اور اس میں کتنے ہی بعض اوقات منفی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان دل میں گزرتے ہوئے خیالات سے بھی غافل نہیں ہے، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الرقیب ہونا ہے، ٹھیک ہے۔
اور پھر یہ کہ یہ تمام ہمارے اعمال اور جو بھی چیزیں ہیں نا چھوٹی سے چھوٹی یہ گنی بھی جا رہی ہیں، یعنی شمار ہو رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ہر بات سے مطلع ہیں اور ان کے اعمال کو گن گن کر رکھنے والے ہیں۔ پھر ہے الرفیق، وہ اپنے افعال میں بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، وہ پاک ہے جو اپنی تخلیق میں اور حکم میں ٹھہراؤ اور تدریج سے کام لیتا ہے، اور اپنے بندوں کے ساتھ نرمی اور لطف کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں کسی ایسے معاملے کا مکلف نہیں ٹھہراتا جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں۔ وہ پاک ذات اپنے اس بندے سے محبت کرتی ہے جو نرمی کرنے والا ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے افعال میں بہت زیادہ نرمی کرنے والے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ وہ قدرت رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں اور نگرانی کرنے والے ہیں، اور ان کی نگرانی سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، لیکن ان تمام صفات کے ساتھ ساتھ وہ الرفیق بھی ہیں، بہت زیادہ نرمی کرنے والے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جب اختیار ہوتا ہے نا، تو اس وقت اپنا معاملہ دیکھا کریں کہ نرمی سب سے پہلے جا رہی ہوتی ہے، یعنی تحمل، کیونکہ جب ہمیں اتھارٹی مل جاتی ہے نا کسی کام کو کرنے کی، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے نرمی اور اطمینان، تحمل ہی ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں، حکم میں ٹھہراؤ اور تدریج سے کام لیتے ہیں۔ جیسے ہم قرآن میں پڑھتے آئے نا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں پر فوری معاملہ کرنے لگے تو سارے ہی لوگ ختم ہو جائیں، تباہ ہو جائیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی اور لطف کا معاملہ کرتے ہیں اور اسے کسی ایسے معاملے کا مکلف نہیں ٹھہراتے جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمیں آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جب ہم پر بہت زیادہ کسی چیز کا بھار پڑ جاتا ہے نا، یعنی کسی فرض کی ادائیگی کا یا کچھ اور، تو ایک دم سے راستے کھل بھی جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہم جان بوجھ کے اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو مسلط کیے رکھتے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف نہیں کیا ہوتا، یہ بھی دیکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی کہ اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور ہمیں یعنی کہ اتنی عقل اور تمیز دی ہے کہ ہم اپنے حقوق کو پہچانیں اور لوگوں کو خود پر ظلم نہ کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ اور کہ وہ ہم پر بے جا ظلم کرتے رہیں اور ہم پر وہ کام لاتے رہیں جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے، اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، نرمی کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح عمل میں کیا بات ہے رفیقوں سے کہ ہم اپنے معاملات میں نرمی کریں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ، جہاں جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے جو آج کل نرمی اور تحمل اور صبر جو ہے نا کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اپنے رویے میں دیکھا کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے کلام میں، ہمارے عمل میں، ہمارے فعل میں ایسے الفاظ شامل ہیں جیسے بار بار کہنا کہ جلدی کر لیں، جلدی کر لیں۔ یہی چیزیں نا بچوں میں منتقل ہو رہی ہیں، تو نسلیں بھی جو ہیں وہ تیزی میں ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جو ہم آرام سے کھانے کو پکا کر کھاتے تھے چبا کر، وہ اب بچے جو ہیں جنک فوڈ پہ چلے گئے ہیں۔ تو جو چیز جتنی تیزی سے آتی ہے اتنی ہی وہ نقصان دہ بھی ہے، یہ ہم دیکھتے ہی ہیں۔ تو اپنے اندر انشاءاللہ ہم نے نرمی لانے کی کوشش کرنی ہے، تحمل، ٹھہراؤ اور تدریج جو یہاں پر آ رہا ہے نا، اپنے معاملات میں نرمی، ٹھہراؤ، آرام، سہل سہل سے۔ ظاہر ہے اتنا بھی نہ ہو کہ آپ سستی اور غفلت اس کا معنی نہیں ہے، لیکن نرمی۔ اس کے بعد ہے اور القریب، یہ ہم نے کل پڑھا بھی تھا کہ ان ربی قریب مجیب، پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ وہ اپنے علم اور قدرت سے تمام مخلوق کے اور اپنے لطف و کرم اور مدد و نصرت سے اپنے مومن بندوں کے قریب ہے، لیکن وہ اپنے وجود عالی کے ساتھ عرش پر مستوی ہے اور اس کی ذات مخلوق کے ساتھ خلط ملط نہیں ہے۔ یعنی القریب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم میں یعنی مخلوق میں خلط ملط ہے، بلکہ عرش پر مستوی ہے، جو ہم قرآن سے پڑھ کر عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے لطف و کرم کے اعتبار سے، اپنی مدد اور نصرت کے اعتبار سے وہ اپنے مومن بندوں کے قریب ہے۔ اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جہاں پر آپ اللہ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ آپ کی پکار سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ قرآن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج جو حدیث میں نے لی وہ ہے کہ ما من الانبیاء من نبی الا وقد اوتی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما کان الذی اوتیت وحیا اوحی اللہ الی فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ۔ ہر نبی کو ایسے معجزات دیے گئے ہیں کہ ان کی شان یہ تھی کہ اس کے مثل پر لوگ ایمان لے آئیں، یعنی اس کے جیسے پر۔ مجھے وحی کا معجزہ عطا کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف کی ہے، سو میں امید کرتا ہوں
کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے۔ تو جیسے ہم قرآن میں پڑھتے آئے نا کہ امتوں نے معجزات مانگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزات مانگتے تھے، اور شق قمر کا واقعہ ہوا بھی، لیکن قرآن سے بڑھ کر کیا معجزہ ہوگا جو قیامت تک تابندہ اور زندہ ہے، اور ہدایت کی ایسی کتاب ہے، ایسے اس میں خزانے ہیں کہ انسان کا دل کھل جاتا ہے جب انسان تعصب سے پاک ہو کر اس کتاب کو پڑھتا ہے، اس کتاب پر ایمان لے آتا ہے، تو اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے کہ یہ میرے رب خالق کائنات کی طرف سے اتارا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے معجزات کی شان یہ ہے کہ قیامت تک نئے سے نیا معجزہ اس کا کھلتا ہی چلا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ ہر دور میں اس کے احکامات قابل عمل ہیں، اور ہر انسان کے لیے اس میں ہدایت اور سبق ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کروڑوں، یعنی کہ ہم تو گنتی تک نہیں کر سکتے انسانوں کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور قیامت تک دنیا میں آئیں گے، ان سب کے لیے اس کتاب میں رہنمائی موجود ہے۔ آج انشاءاللہ پارہ نمبر 13 شروع کرتے ہیں۔ سورہ یوسف، آیت آئی تھنک 53 ہے، تھوڑی سی تلاوت دیکھتے ہیں۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال تو دو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ تو جیسے آپ کو بتایا تھا، ویسے آپ ایک رمضان میں جیسے ہم اسماء الحسنہ پر غور و فکر کریں تو اپنے قرآن میں آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، یا جو تفسیر کی کتاب آپ کے پاس ہے اس میں۔ اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس تو اکثر برائی پر اکساتا رہتا ہے، مگر جس پر میرے پروردگار کی رحمت ہو، یقیناً میرا رب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، بادشاہ نے اپنے قاصد سے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف آ گئے تو بادشاہ نے ان سے بات چیت کی اور کہا، آج سے تم ہمارے قابل اعتماد مقرب ہو۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے، مجھے زمین کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیجئے، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ کام جانتا بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین میں اقتدار عطا کیا، وہ جہاں چاہتے رہتے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت سے ایسے ہی نوازتے ہیں، اور نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر ہی بہتر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کس طرح سے احسان کا معاملہ کیا ہر جگہ پر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو زمین کا اقتدار عطا فرمایا، اور یہاں پر جو انہوں نے عہدے کی طلب کی ہے تو وہ دراصل اپنی ذاتی خواہش یا نفسانی خواہش یا کسی لالچ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ملک کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو قحط سے بچانے کے لیے، اور پھر یہ کہ وہ اپنے بارے میں اپنی خصوصیات بھی جانتے تھے کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ کام جانتا بھی ہوں۔ یہ دو صفات ایک فرد میں اکٹھی ہونا جو ہے ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ بعض اوقات ہمیں کوئی حفاظت کرنے والا تو مل جاتا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہوتا، اور بعض اوقات کوئی علیم تو ہوتا ہے، جانتا بہت کچھ ہے، لیکن اتنا شاطر ہوتا ہے کہ آپ کو دھوکہ یا فریب دے سکتا ہے۔ اور آیت آخری جو 57 ہے اس میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر ہی بہتر ہے۔ تو جب انسان اللہ کی راہ میں اپنے ایمان کو خالص کر لیتا ہے اور لوگوں کے لیے احسان کرنے والا بن جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ کچھ عرصے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور یوسف کے پاس حاضر ہوئے۔ یوسف نے تو انہیں پہچان لیا مگر وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کی واپسی کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا، اب آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا، تم دیکھتے نہیں کہ میں ناپ پورا دیتا ہوں اور ایک اچھا مہمان نواز ہوں، اور اگر تم اسے نہ لائے تو پھر میرے پاس تمہارے لیے نہ غلہ ہے اور نہ ہی میرے پاس آنے کی کوشش کرنا۔ وہ کہنے لگے، ہم اس کے والد کو اس کام پر آمادہ کریں گے اور یہ کام کر کے رہیں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کی پونجی ان کی کھرجیوں میں ہی رکھ دو، یعنی ان کے بیگز میں ہی، تاکہ جب وہ اپنے گھروں میں پہنچیں تو اسے پہچان لیں اور شاید اسی طرح وہ جلد دوبارہ یہاں آئیں۔ تو یہ بھی ان کا ایک احسان کا معاملہ تھا جو انہوں نے
کیا۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس پہنچے تو کہنے لگے ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں، اس طرح ہی ہمیں غلہ مل سکے گا اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں ایسے ہی تم پر اعتبار کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں اعتبار کیا تھا؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام چونکہ بھائیوں کے بارے میں جانتے تھے تو اس دفعہ پھر وہ وسوسے کا شکار ہوئے کہ اب یہ چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں واپس کر دی گئی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری تو پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم جلد ہی اپنے گھر والوں کے لیے رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ غلہ لائیں گے، اور یہ اب کی بار غلہ لانا تو بالکل آسان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تک تم مجھے اللہ کے نام پر پختہ عہد نہ دو گے کہ ہم اسے یقیناً آپ کے پاس لائیں گے، تب تک میں کبھی اسے تمہارے پاس ساتھ روانہ نہ کروں گا، الا یہ کہ تم سب ہی کہیں گھیرے میں لے لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اس طرح کا پختہ عہد دے دیا تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے جو کچھ ہم قول و قرار کر رہے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے۔ پھر کہنے لگے میرے بچوں، شہر میں ایک ہی دروازے سے نہیں بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تاہم میں اللہ کی مشیت سے تمہیں ذرہ بھر بھی بچا نہیں سکتا، حکم تو صرف اسی کا چلتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور جسے بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرنا چاہیے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ پر توکل کرنے کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے ایک حیلہ یا تدبیر اختیار کی تھی، اور یہ ہمیں بھی کرنی ہے۔ یعنی اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی تدبیر یا کوئی طریقہ اختیار نہ کریں۔ تو یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک تدبیر کا تو کہا اپنے بیٹوں کو، لیکن اس کے ساتھ ہی کہا کہ اللہ کی مشیت سے، یعنی اگر اللہ کا حکم ہوگا تو پھر اور تمہیں کوئی نقصان پہنچنا چاہے گا تو میں تمہیں بالکل نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ جس طرح ان کے باپ نے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا ویسے ہی وہ اس میں داخل ہوئے۔ اس کی یہ تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئی۔ یہ تو محض یعقوب علیہ السلام کے دل کا ارمان تھا جسے اس نے پورا کیا تھا۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کو یہ لگا کہ اس طرح سے جوان سارے بیٹے ایک جگہ سے اکٹھے داخل ہوں گے، ایک عصبہ کی شکل میں ہوں گے تو نظر کا بھی شکار ہو سکتے ہیں یا لوگ ان پر شک وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک حیلہ تو کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے ہاں جگہ دی اور اسے بتا دیا کہ میں ہی تیرا بھائی یعنی یوسف ہوں، لہٰذا تم اب ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہے ہیں۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کی روانگی کے لیے ان کا سامان تیار کیا تو اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ جب یہ لوگ شہر سے نکل آئے تو پیچھے سے ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلہ والو تم تو چور ہو۔ انہوں نے پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ وہ بولے بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ ہمیں نہیں مل رہا، جو شخص وہ لا کر دے اسے ایک بار شتر یعنی ایک اونٹ کے برابر انعام ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ وہ بولے اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چور کی کیا سزا ہوگی؟ برادران یوسف کہنے لگے جس کے سامان میں وہ گمشدہ چیز پائی جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم اپنے ہاں ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ سزا بتائی جو ان کے ہاں معروف تھی، عام تھی۔ پھر اس ضامن نے یوسف کے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی، پھر پیالے کو اس کے بھائی کے سامان سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔ یوسف علیہ السلام کے لیے مناسب نہ تھا کہ شاہ مصر کے قانون چوری کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکیں، الا یہ کہ ہم جس کے چاہے درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علیم ہستی ایسی ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔ تو اگر فیصلہ یوسف علیہ السلام کے ملک کے قانون کے مطابق ہوتا تو وہ اپنے بھائی کو رکھ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ان کے منہوں سے ہی نکلوا دیا کہ جس کے سامان میں گمشدہ چیز پائی جائے وہی اس کا بدلہ ہوتا ہے، یعنی چور کو ہی رکھ لیا جاتا ہے۔ برادران یوسف کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے بیشتر اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ اب یہاں پر برادران یوسف کا آپ کردار دیکھتے چلے جائیں کہ اب ساتھ ہی پلٹ گئے، ٹھیک ہے، کہ جب چھوٹے بھائی کا پتہ چلا ہے تو پھر وہی جو ان کی اندر کا حسد تھا دونوں بھائیوں کے لیے وہ باہر آ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے اس الزام کو دل میں چھپائے رکھا اور ان پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا، اور زیر لب کہنے لگے تم بہت ہی برے لوگ ہو، جو کچھ یہ تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور یہاں پر یوسف علیہ السلام کا صبر اور تحمل جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے سب کچھ اپنے دل میں ہی چھپا لیا۔ وہ کہنے لگے حضور والا اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، لہٰذا اس کے بجائے ہم میں سے کوئی
ایک رکھ لیجئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس بات سے اللہ کی پناہ، ہم تو اسے ہی پکڑیں گے جس کے ہاں ہم نے اپنا گمشدہ سامان پایا ہے، اگر ہم ایسا کام کریں تب تو ہم ظالم ٹھہرے۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا یہ پتہ ہے کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پر تم لوگوں سے پختہ عہد لیا ہوا ہے، نیز تم اس سے بیشتر یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہو۔ اب میں تو یہاں سے کبھی نہ جاؤں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم لوگ اپنے باپ سے جا کر کہو ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے تھے اور ہم پوشیدہ چیزوں کے نگہبان نہیں ہیں۔ آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم رہے اور ان قافلے سے بھی جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا بات یوں نہیں بلکہ تم نے ایک بات بنا کر اسے بنا سوار کر پیش کر دیا ہے، لہٰذا اب صبر ہی بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف، اور ان کی آنکھیں غم سے بے نور ہو گئی تھیں اور وہ خود غم سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اپنے آپ کو غم میں گھلا دیں یا ہلاک ہو جائیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے میں کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں جتنے تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش میں سر توڑ کوشش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ سہ بارہ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش میں یعنی تیسری دفعہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو کہنے لگے حضور والا ہم اور ہمارے گھر والے سخت تکلیف میں ہیں اور ہم حقیر سی پونجی لائے ہیں، آپ ہم پر صدقہ کرتے ہوئے ہمیں غلہ پورا دے دیجیے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو یقیناً جزا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو بھی وحی کے ذریعے اس بات کی خبر تھی کہ یوسف علیہ السلام کو بلند درجات حاصل ہونے والے ہیں، اور وہ ان کے غم میں گھلتے بھی رہتے تھے، یعنی ان کو بیٹوں کے اس جھوٹ کا اعتبار نہیں تھا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اور اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی، یاد کریں جب کہا تھا کہ تم ضرور ان کو یہ بات جتلاؤ گے، تو آج یہ جتلانے کا دن تھا۔ وہ چونک کر بول اٹھے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا، کیونکہ جو کوئی اس سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگے اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ میری قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے اور انہیں لے کر تم سب اہل و عیال سمیت میرے یہاں آؤ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پورے واقعے میں 3 دفعہ قمیص کا ذکر آیا ہے۔ ایک وہ قمیص جس پر جھوٹا خون لگا کر لائے اور باپ کی آنکھوں کی بنائی چلی گئی اپنے بیٹے کے غم میں، اور پھر دوسری دفعہ وہ قمیص جس نے یوسف علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دی، اور یہاں پر یہ قمیص جس سے یاتی بصیرہ کہ میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا تو وہ دیکھنے والا ہو کر آ جائے گا۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو اس وقت ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نے کہا اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ میں یوسف کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی وہ جو قمیض وہاں سے چل پڑی ہے، اور تو یہ دراصل محبتوں کے معاملے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو اسی پرانی محبت کے خبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آ گیا اور اس نے قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو وہ فوراً بینا ہو گئے اور کہنے لگے میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ وہ کہنے لگے ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، واقعی ہم ہی خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، وہ یقیناً معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے باپ کو اپنے پاس بٹھایا اور کنبہ والوں سے کہا شہر میں چلو، انشاءاللہ امن و چین سے یہاں رہو گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھی تھی، اللہ نے اس کو حقیقت بنا دیا، اس نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانہ سے نکالا، اور اس وقت بھی جب کہ آپ سب کو دیہات سے ہی میرے یہاں لایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فتنہ کھڑا کر چکا تھا۔ بلا شبہ میرا پروردگار غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا
والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ اسلام پر میرا خاتمہ کرو اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ تو بعض اوقات ہماری زندگی میں اس طرح کے واقعات پے در پے ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو ہم معاملات پہ بعض اوقات بڑے بے صبری سے ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم احسان کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے اور یعقوب علیہ السلام کے قصے میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ صبر اور برداشت اور احسان، جو معاملہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یا پھر یوسف علیہ السلام اس ملک کے رہنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے ان کو قحط میں بچایا، اور اس کے بعد اپنے بھائیوں کے ساتھ جو معافی کا سلوک کیا ہے، تو یہ کوئی ایسا ہی انسان کر سکتا ہے جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، اور وہ محسن ہو، احسان کرنے والا ہو، دوسروں کی خیر و بھلائی چاہنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت دعا انہوں نے مانگی کہ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو حکومت بھی اور خوابوں کی تعبیر، بعض اوقات باتوں کی تعبیر کچھ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے، کچھ لوگ اتنے حکمت والے اور دانا ہوتے ہیں کہ وہ باتوں کی تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بے صبرے ہوتے ہیں کہ معاملات کی تہ تک نہیں پہنچتے اور بڑے بے صبری سے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے حکمت بھی مانگنی چاہیے، اور باتوں کی تعویل یعنی باتوں کو، معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ ہی دنیا اور آخرت میں ہمارے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان فوت کریں اور صالحین کے ساتھ ملا دیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قصہ بھی غیب کی خبروں سے ہے جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت ان کے پاس تو نہیں تھے جب برادران یوسف نے ایک بات پر اتفاق کر لیا تھا اور اسے عملی جامہ پہنانے کی مکارانہ سازش کر رہے تھے، اور آپ خواہ کتنا ہی چاہیں ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ آپ اس تبلیغ پر ان سے کچھ بھی نہیں مانگتے، یہ تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتے رہتے ہیں۔ کیا یہ اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر چھا جائے یا یکدم قیامت کی گھڑی آ جائے اور انہیں کچھ بھی خبر نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی اس راہ کو پوری روشنی میں دیکھ رہا ہوں اور میرے پیروکار بھی۔ اللہ پاک ہے اور مشرکوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ کیا یہ کچھ سمجھتے نہیں؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گیا اور لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، تو پیغمبروں کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر جسے ہم چاہیں بچا لیتے ہیں، تاہم مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب نہیں ٹالا جا سکتا۔ ان قصوں میں اہل عقل و خرد کے لیے کافی سامان عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی باتیں نہیں جو گھڑ لی گئی ہوں، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قصے ہیں ان کو پڑھ کے صرف گزرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں سے اپنے لیے عملی زندگی میں ہم نے نکات لینے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں انسانی نفسیات کو خوب سمجھا دیتے ہیں آپ کو، اور کتنے ہی ایسے معاملات ہیں جو ہماری زندگی میں ہمیں پیش آ رہے ہوتے ہیں، جیسے اب یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہی آپ دیکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ جو رسولوں کے ساتھ ہوتا رہا اس کا بتا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صبر کے ساتھ اپنے کام پر لگے رہیے، پھر جب عذاب آ جائے گا جس کی یہ کافر لوگ جلدی مچاتے ہیں تو پھر وہ پھیرا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی، یعنی وہ چیز جو ہمارے عقیدے سے اور ہمارے عمل سے متعلق ہے اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے، اور ہدایت اور رحمت تو اس سے وہی حاصل کرتا ہے جو ایمان لانے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ یوسف مکمل ہو گئی، اگلی سورہ شروع کرتے ہیں۔ الرعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را
تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، یہ الکتاب کی آیات ہیں اور جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر بلند کیا جو تمہیں نظر آتے ہوں، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا اور سورج اور چاند کو ایک خاص قانون کا پابند بنایا۔ اس نظام کی ہر چیز ایک مقررہ مدت تک کے لیے چل رہی ہے۔ وہی اس کائنات کے نظام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین کرو۔ یعنی جو کائنات جس طرح سے نظم و ضبط کے ساتھ یہ کائنات چل رہی ہے وہ اس بات پر شاہد ہے کہ یقیناً تمہیں ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے۔ ایک دن ایسا قائم ہوگا کہ تمام دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اس زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا اس کا بدلہ پائیں گے۔ وہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں سلسلہ ہائے کوہ یعنی پہاڑوں کے سلسلے اور نہریں بنا دیں اور ہر طرح کے پھلوں کی دو دو قسمیں بنائیں۔ وہی دن پر رات کو طاری کرتا ہے۔ سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ نیز زمین میں کئی قطعات ہیں یعنی ٹکڑے ہیں جو باہم ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان میں انگور کے باغ، کھیتی اور کھجوریں ہیں جن میں کچھ جڑ سے ملی ہوتی ہیں اور کچھ بن ملی ہوتی ہیں، اور ان ٹکڑوں کو ایک ہی طرح کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان چیزوں میں بھی اہل عقل و خرد کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سارا نظام خود سے خود چل رہا ہے تو پھر تو ایک سائنٹیفکلی اور ایک مکینیکلی کام ہونا چاہیے کہ جیسے ایک ہی پانی ہے، ایک ہی طرح کی زمین ہے، ایک ہی بیج ہے تو وہ ایک ہی جیسا ذائقہ دیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یقیناً اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا اختیار کسی وحدہ لا شریک ہستی کے پاس ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 5، اور اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو اس سے بھی عجیب تر ان لوگوں کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے تو کیا سر نو پیدا ہوں گے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، اور ایسے ہی لوگوں کی گردنوں میں توق ہوں گے۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو تعجب کی بات وہ کیوں ان کو لگتی تھی؟ کیونکہ ان کو اللہ کی قدرت اور عظمت کا علم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف جب انسان حاصل کرتا چلا جاتا ہے نا تو پھر وہ ایسا انکار کیسے کر سکتا ہے کہ جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی مٹی سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے آپ سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ اس سے پیشتر ان جیسے لوگوں پر عذاب کی کئی مثالیں گزر چکی ہیں، اور آپ کا پروردگار لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں معاف کر دینے والا ہے، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ آپ کا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس فکر میں نہ پڑیں، آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ ہر ایک مادہ جو کچھ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے اسے جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے پیٹوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے۔ وہ چھپی اور ظاہر ہر طرح کی باتوں کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا ہے، عالی شان والا ہے۔ تم میں سے اگر کوئی بات کو مخفی طور پر کہے یا پکار کر کہے وہ اس کے لیے برابر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو وہ اس کے لیے برابر ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اوصاف خود نہ بدل دے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنے کا ارادہ کر لے تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کے مقابلے میں اس قوم کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک بڑا اہم اصول بتا دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنے اس چیز کو نہ بدل دیں جو ان کے نفسوں میں ہے۔ وہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو، اور وہی پانی سے بوجھل بادلوں کو اٹھاتا ہے، اور کڑک اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کے ڈر سے پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہی گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے جو اس پر ہی گرتی ہیں جس پر وہ چاہتا ہے، اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقعہ اس کی تدبیر بڑی زبردست ہے۔ تو انسان کو اپنی نعمتوں میں غافل نہیں رہنا چاہیے،
وہ نہیں جانتا کہ کس وقت اللہ کی پکڑ آ جائے، اور بعض اوقات لوگ اللہ ہی کے بارے میں بحث مباحثے میں مشغول ہوتے ہیں اور اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہوتے ہیں، اور اللہ کی پکڑ اس وقت آ جاتی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنے ہاتھ اس لیے پھیلائے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی کبھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ کافروں کی پکار بھی ایسے ہی راہ میں گم ہو جاتی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں چاروں ناچار اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، اسی طرح ان کے سائے صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہے۔ پھر کہیے کیا تم نے ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے جو اپنے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ پھر پوچھئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یا جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق کی طرح کی کوئی مخلوق پیدا کی ہے جو ان پر مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی شبہ میں وہ پڑ گئے ہیں۔ آپ کہیے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے، زبردست ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں اوپر جو آیت آئی ہے نا کہ سائے جھکتے ہیں، صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو آپ سائنس آپ کو یہ بتاتی ہے، تو یہ بھی قرآن کی صداقت پر ایک دلیل ہے یہ آیت بھی۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے وادیاں اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہنے لگیں، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو وہ زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ پانی زمین میں رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پر بہت اہم مثال ہمارے لیے بیان کی گئی ہے کہ باطل پھولا ہوا ابھرا ہوا لگتا ہے اور غالب آنے والا لگتا ہے، لیکن وہ دراصل ایک جھاگ ہے جو کہ ختم ہو جاتا ہے، اور باقی کیا رہتا ہے وہ جو کہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ لوگوں کے لیے فائدے کے بن جاتے ہیں نا، کیونکہ جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ لوگوں کو فائدہ دینے والے بن جاتے ہیں تو آپ کو زمین میں استحکام حاصل ہوتا ہے، ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی مثالیں آپ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا حکم مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا تو اگر وہ سب کچھ جو انہیں میسر آ جائے جو زمین میں ہے، بلکہ اتنا اور بھی، وہ سب کچھ دے کر اللہ کی گرفت سے بچنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہی لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جو بہت بری جگہ ہے۔ تو جن لوگوں نے تو اللہ کے حکم پر لبیک کہا ان کے لیے تو بھلائی ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا، یعنی دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کو صرف ایمان لانے کا کہا گیا لیکن انہوں نے نہیں مانا، اور جب وہ عذاب کو سامنے دیکھیں گے اور چاہیں گے کہ زمین بھر اور اس کے برابر اور بھی دے کر عذاب سے چھٹ جائیں تو پھر وہ چھوڑے نہیں جائیں گے، کیونکہ توبہ کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی اور غیب تو سامنے آ جائے گا۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف اپنے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہے جو اس حقیقت سے اندھا ہے، مگر نصیحت تو دانش مند ہی قبول کرتے ہیں، جو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں اور مضبوط کیے ہوئے عہد کو توڑ نہیں ڈالتے، اور جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے یعنی صلہ رحمی انہیں ملاتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور بری طرح حساب لیے جانے سے خوف کھاتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہم ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں اپنے رشتہ داروں سے روزانہ مل نہیں پاتے یا مہینے میں یا عید بقر عید پر بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذرائع عطا کی ہیں، ایک نیت ہونی چاہیے کہ انسان یہ کام کرے۔ تو یہاں پر کن لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ نصیحت جو دانش مند قبول کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، مضبوط کیے ہوئے وعدوں کو نہیں توڑتے، ایگریمنٹس جو ہم کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کتنی مشکل سے کیے جاتے ہیں، کوئی بھی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، اور پھر یہ کہ صلہ رحمی کرتے ہیں اور پروردگار سے ڈرتے ہیں اور بری طرح حساب لیے جانے سے خوف کھاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہماری پکڑ نہ ہو جائے، اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی رضا کے لیے صبر کیا، نماز قائم کی اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اور برائی کا بھلائی سے جواب دیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اور یہ بڑے اونچے درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں کہ اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر، پھر نماز قائم کی، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے پوشیدہ علانیہ خرچ کیا، کیونکہ بعض اوقات تو انسانوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے نا اور ہم نعمتوں سے خود محروم ہوتے ہیں
تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کر رہے ہوتے، ہم خود کنجوسی پر آمادہ ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ۔ اور پھر یہ کہ ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں فلاں نے ہم سے کیسا سلوک کیا تو ہم کیوں اس کا بدلہ بھلائی سے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تو وہ کام ہے جو دنیا میں کرنے والے لوگوں کے لیے آخرت کا اچھا بدلہ ہے۔ وہ گھر جو ہمیشہ قائم رہنے والے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے استقبال کو آئیں گے۔ تو زندگی میں جب بھی کسی مقام پر صبر کرنا پڑے، تنگی ہو، ترشی ہو، رزق کی کمی ہو، اولاد کی طرف سے کوئی آزمائش آ رہی ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو ان نعمتوں کو یاد کر لیں جو مومنین کو وہاں پر عطا کی جانی ہے، کہ وہاں پر کوئی دل ادھر نہیں ہوگا، کوئی مشکل، کوئی تنگی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں آپ اپنے آباء و اجداد، بیویوں اور نیک اولادوں کے ساتھ ہوں گے، اور وہاں پر استقبال ہے فرشتوں کی طرف سے، اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم دنیا میں مصائب پر صبر کرتے رہے، سو یہ آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ دیتے ہیں، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت میں برا گھر ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ یہ کافر دنیا کی زندگی پر ہی ریجھ گئے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک حقیر سا فائدہ ہے۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہ اتاری گئی۔ آپ انہیں کہیے اللہ نشانیاں دکھلانے کے بعد بھی جسے چاہے گمراہ ہی رہنے دیتا ہے، اور اپنی راہ صرف اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، یاد رکھو دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو جب بھی دل بے چینی کا شکار ہو تو اللہ کی یاد کی طرف آمادہ ہوں، بار بار تسبیحات کریں، کوئی قرآنی آیت کا ورد کریں، اللہ سے بار بار تعلق قائم کریں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ انہیں وہ کچھ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، لیکن وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار تو وہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کے ہاں مجھے جانا ہے۔ اور اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے زور سے پہاڑ چلائے جا سکتے، یا زمین کے طویل فاصلے فوراً طے کیے جا سکتے، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جا سکتا، تو بھی یہ کافر ایمان نہ لاتے، بلکہ ایسے سب امور اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ کیا اہل ایمان ابھی تک کافروں کی مطلوبہ نشانی آنے سے مایوس نہیں ہوئے؟ کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو نشانی کے بغیر بھی تمام لوگوں کو ہدایت دے سکتا تھا، اور کافروں کو تو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی ہی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی، تاکہ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ یا عذاب آ جائے۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، میں نے پہلے تو کافروں کو کچھ مہلت دی، پھر آخر کار انہیں پکڑ لیا، تو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا۔ دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ بھلا وہ ذات جو ہر نفس کی کمائی پر نظر رکھتی ہے انہیں بغیر سزا کے چھوڑ دے گی جبکہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں؟ آپ ان سے کہیے ان شریکوں کے نام تو لو، یا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو زمین میں موجود تو ہے مگر وہ اسے جانتا نہیں، یا جو کچھ منہ میں آئے کہہ ڈالتے ہو، بلکہ کافروں کے لیے ان کے مکر خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور وہ راہ حق سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی سزا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے سخت تر ہوگا، اور اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا بھی نہ ہوگا۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے۔ یہ تو انجام ہے ان لوگوں کا جو ڈرتے رہے، اور جو کافر ہیں ان کا انجام دوزخ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کے گروہوں میں کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن کے بعض حکموں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے مجھے تو بس یہی حکم ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کے ہاں مجھے جانا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں حکم بنا کر اتارا ہے۔ اب اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے آپ نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ اس کی گرفت سے بچانے والا۔ آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور انہیں ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول میں یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔ تو کیا تھا کہ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ تھا کہ آخر یہ نبوت یا رسالت کوئی فرشتہ کیوں نہیں لے کر اترا؟
تو اس کا جواب قرآن میں بار بار دیا جا رہا ہے کہ رسول جو تھے وہ مرد ہی بھیجے، اور ان کو بھی بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، ٹھیک ہے، انہی میں سے لوگ اٹھائے گئے تھے اور ان کو رسالت عطا فرمائی گئی تھی، اور یہ انسانوں کے لیے ہی بھلائی تھی، کیونکہ اگر فرشتے آ جاتے اور وہ یہاں پر کچھ کرتے تو پھر انسان کے ہاتھ میں پھر حجت آ جاتی کہ یہ تو فرشتے ہیں تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انسانوں میں انسان ہی نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ جو چاہے اس سے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس عذاب کی ہم انہیں کافروں کو دھمکی دے رہے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کے جیتے جی آپ کو دکھا دیں یا آپ کے وفات پا جانے کے بعد انہیں عذاب دیں، آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہی ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کے لیے زمین کو اس کی تمام اطراف سے گھٹاتے جا رہے ہیں، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے جس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور وہ فوراً حساب لے لینے والا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ فزیکلی بھی یہ زمین گھٹ رہی ہے، یہ بھی قرآن کی صداقت پر ایک ثبوت ہے، اور اس کے علاوہ جس طرح سے اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے یہاں پر۔ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر چال تو پوری کی پوری اللہ کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کہ ہر متنفس کیا کچھ کر رہا ہے، اور جلدی کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ کافر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ ان سے کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور ہر اس شخص کی بھی جو الہامی کتاب کا علم رکھتا ہے۔ الحمدللہ، سورہ اگلی بھی مکمل ہو گئی، اور رات بھی، سورہ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔ الف لام را، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے لوگوں کو اس راہ کی طرف لائیں جو غالب اور قابل حمد اللہ تعالیٰ کی راہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء آ رہے ہیں۔ وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات کا مالک ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں اپنی خواہشوں کے مطابق ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ گمراہی میں دور تک نکل گئے ہیں۔ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم کی زبان میں ہی پیغام دیا تاکہ وہ ان کے لیے ہر بات واضح طور پر بیان کر سکے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ایام یعنی واقعات عذاب الہی سے عبرت دلاؤ۔ ان واقعات میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سے عبرت کے نشان ہیں۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا تھا، جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، وہ تمہیں بہت بری سزا دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے تم سے کہا، اگر تم اور جو بھی روئے زمین پر موجود ہیں سب کے سب کفر کرو گے تو بھی اللہ تم سب سے بے نیاز ہے، کیونکہ وہ خود اپنی ذات میں محمود ہے۔ یعنی جو کفر کرتا ہے یا ایمان لاتا ہے وہ اپنے ہی بھلے یا برے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں اور اپنی ذات میں خود محمود ہیں۔ کیا تمہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جیسے نوح، عاد اور سمود کی قومیں، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے حالات جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے؟ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دے دیے اور کہنے لگے، جو پیغام تم لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس سے ہم ایسے شک میں پڑ گئے ہیں جو ہمیں بے چین کر رہا ہے۔ رسولوں نے انہیں کہا، کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور ایک معین عرصے تک تمہیں مہلت بھی دیتا ہے۔ وہ کہنے لگے، تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، تم چاہتے یہ ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، ہمارے پاس کوئی واضح معجزہ تو لاؤ۔ رسولوں نے انہیں کہا، ٹھیک ہے ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرما دیتا ہے، اور ہماری طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لا سکیں، اور ایمان لانے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔
اور ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں جبکہ اس نے ہمیں ہماری سب راہیں دکھا دی ہیں، اور جو دکھ تم ہمیں دے رہے ہو اس پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آخر کافروں نے اپنے رسول سے کہہ دیا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں واپس ہمارے دین میں آنا ہوگا۔ تب ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے۔ یہ انعام اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے اور میری وعید یعنی ڈراوے سے ڈرتا ہو۔ رسولوں نے فتح کی دعا مانگی تھی، اور اس کے نتیجے میں ہر جابر دشمن نامراد ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہوگی، اور پینے کو اسے پیپ کا پانی دیا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا، اور اسے بمشکل ہی حلق سے اتار سکے گا۔ موت اسے ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس سے آگے اور سخت عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جو موت کی تنگی اور تکلیف میں ہے لیکن اس کو موت نہ آئے تو کیا اس کی حالت ہوگی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے آندھی کے دن تیز ہوا نے اڑا دیا ہو۔ یہ لوگ اپنے کیے ایک رائے میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے یعنی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ نئی خلقت لے آئے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے دشوار نہیں۔ اور جب یہ لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے ہم تو تمہارے ہی پیچھے لگے ہوئے تھے، بتاؤ آج آپ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہمارے کچھ کام آ سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم تمہیں بھی دے دیتے، ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم بے صبری کریں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے لیے نجات کی کوئی جگہ نہیں۔ اور جب تمام امور کا فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا جس کی میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا بجز اس کے کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی، لہٰذا آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کرو۔ آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کر سکتے ہو، اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کی دعائے ملاقات سلام ہوگی۔ اور پھر آگے بہت خوبصورت مثال ہے ہمارے سیکھنے کے لیے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ یعنی توحید کی کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے، جیسے وہ ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ زمین میں خوب جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ وہ سبق حاصل کریں۔ تو یہاں پر کلمہ توحید کی مثال دی گئی ہے، اور وہ مومن جو کلمہ توحید پر ایمان لا کر ثابت قدم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی اسی طرح سے فائدے کا بن جاتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے نیک اعمال آسمانوں کی طرف اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ہر وقت ہر طرف لوگوں کو خود سے نفع پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اور گندے کلمہ یعنی شرک کی مثال ایک خراب درخت کی سی ہے جسے زمین کی سطح سے ہی اکھاڑ پھینکا جائے اور اس سے کچھ استحکام نہ ہو۔ تو کفر کے کلمے کی مثال یعنی جو گندا کلمہ ہے، جو شرک کا کلمہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ اس کو تو زمین میں قرار ہی نہیں۔ اور کلمہ توحید سے کیا ہوتا ہے؟ آیت نمبر 27، جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور جو ظالم ہیں انہیں اللہ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم نہیں ہے، جس حال پر آپ فوت ہوں گے نا اسی حال میں اٹھائے جائیں گے، اور یہ کلمہ توحید جس پر آپ نے زندگی میں استقامت دکھائی ہوگی آپ کو نہ صرف قبر میں فائدہ دے گا جب آپ سے سوال کیے جائیں گے، بلکہ قیامت والے دن بھی یہ آپ کو استحکام دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جا اتارا جو جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بہت بری قیامگاہ ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے کئی ہمسر بنا ڈالے یعنی اللہ کے برابر ند بنا لیے، شریک بنا لیے تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکا دیں۔ آپ ان سے کہیے مزے اڑا لو، آخر تمہیں دوزخ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا کریں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ بڑی اہم بات ہے، قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، وہ دن جس کے آنے سے پہلے ہمیں عمل کرنا ہے کیونکہ مہلت ختم ہو جائے گی، اور جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی نا، ٹھیک ہے؟ تو اس دن کے آنے سے پہلے اس دنیا میں ہی کاروبار کر لیں۔ کیا کاروبار؟ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو اللہ کے ہاں بیچ ڈالیں،
جنتوں کے بدلے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دن ایسا دن ہے کہ صرف حسرتیں ہی رہ جائیں گی، اعمال کی مہلت تو ختم ہو چکی ہوگی، وہ تو آپ کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہوں گے۔ تو اس دنیا میں ہی ڈرایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کریں، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اعلانیہ خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کچھ بھی نہ تو خرید و فروخت کر سکیں گے اور نہ ہی دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے تمہارے کھانے کو پھل پیدا کیے، نیز تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے سمندر میں رواں ہو، اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا جو لگاتار چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام پر لگا دیا، اور جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہ رکھ سکو گے۔ انسان تو ہے بے انصاف اور ناشکرا، ہم اللہ کی نعمتیں شمار بھی کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار اس شہر مکہ کو پرامن بنا دے اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اے میرے رب، ان معبودوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لہٰذا جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی سو تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو یعنی کچھ اولاد کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اے میرے رب، بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما، توقع ہے کہ یہ شکر گزار رہیں گے۔ پروردگار، ہم جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں تو سب کچھ جانتا ہے، زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام عطا کیے، بلا شبہ میرا پروردگار دعا سنتا ہے، ان ربی لسمیع الدعا۔ پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا، پروردگار میری دعا قبول فرما، پروردگار مجھے، میرے والدین اور جملہ مومنوں کو اس دن معاف فرمانا جب حساب لیا جائے گا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو درود ابراہیم کے بعد اس دعا کو اپنی نمازوں میں ضرور شامل رکھا کریں۔ مومنوں، یہ کبھی بھی خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ یوں اپنے سر اٹھائے اور سامنے نظریں جمائے دوڑے جا رہے ہوں گے کہ ان کی نگاہیں ان کی اپنی طرف بھی مڑ نہ سکیں گی، اور دل گھبراہٹ کی وجہ سے اڑے جا رہے ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب عذاب انہیں آ لے گا، تو اس دن ظالم کہیں گے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مدت اور مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جواب دے گا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے یہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں؟ اللہ معاف کرے، کہیں ہمارا ایسا عمل تو نہیں ہے کہ ہم یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ہم دنیا میں ہی رہ جائیں گے اور غافل اور نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، حالانکہ تم ایسے لوگوں کی بستیوں میں آباد ہوئے تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اور تم پر یہ بھی واضح ہو چکا تھا کہ ان سے ہم نے کیا سلوک کیا تھا، اور تمہارے لیے ان کی مثالیں بھی بیان کر دی تھیں۔ ان لوگوں نے حق کے خلاف خوب چالیں چلیں، حالانکہ ان کی چالوں کا توڑ اللہ کے پاس موجود تھا، اگرچہ کہ ان کی چالیں ایسی خطرناک تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ تو بعض اوقات باطل کی چال اور اس کا مکر اور فریب اتنا ابھرا ہوا ہوتا ہے کہ انسان اس سے واقعی لرزے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی چالیں ایسی تھیں کہ پہاڑوں کو ٹال دیتی، لیکن اللہ کے پاس تو ہر چیز کا توڑ موجود ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا نہ کرے گا، اللہ یقیناً سب پر غالب اور انتقام لینے پر قادر ہے، اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا دل میں چین اور سکون آ جاتا ہے نا، کیونکہ بعض اوقات ہم جو دنیا میں ہو رہا ہے تو اس پر ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان اللہ عزیز ذو انتقام، جس دن یہ زمین اور آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے اور لوگ اکیلے اور زبردست اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے، ان کے لبادے تالکور کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانک رہی ہوگی، یعنی گندک کے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے، بلا شبہ اللہ فوراً حساب چکا دینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں تک پہنچانے کی چیز ہے تاکہ اس کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے، اور اس لیے بھی کہ وہ جان لیں کہ اللہ صرف وہ ایک ہی ہے، اور اس لیے بھی کہ دانش مند لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ الحمدللہ سورہ مکمل ہو گئی، انشاءاللہ کل سے 14واں سپارہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ جی، آپ نے کوئی بات شیئر کرنی ہو؟ تو اس میں ایک بات تو مجھے
عمل کے لیے یہ تھی کہ ہم لوگ جیسے مائیں ہیں، ساری بچے ہمارے بچے ہیں، تو حضرت یوسف کے یعقوب علیہ السلام کے کردار کو ضرور دیکھیں، اس میں تفسیر میں پڑھیں، اس سے بہت حکمت ملتی ہے کہ پیرنٹنگ کس طرح سے کرنی چاہیے۔ ایک بات جو میں یہاں کینیڈا آئی تھی تو مجھے بہت الجھن میں ڈالتی تھی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے انہوں نے اپنے بچے جیسے پریکٹس میں نہیں رہے یا دین سے دور ہو گئے یا گناہوں میں پڑ گئے تو ماں باپ کیا کریں نا، قطع تعلق کر لیں، یا کچھ لوگوں نے تو اپنی بیچاری بچیوں کو مار دیا بے پردگی کی وجہ سے۔ یہاں آتے ہی مجھے اس طرح کی خبریں ملی تھی تو سب میرے دماغ میں سوال اٹھتا تھا کہ آخر ماں باپ کیا کریں، دل تو جلتا ہے نا، کرتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے قرآن سے ان سے ہمیں نبیوں کے قصوں سے ان ساری چیزوں پہ نا کہ کیا کرنا چاہیے وہ ملتا ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے علم سے ان کو پتا تھا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا گیا، پھر بھی انہوں نے اپنے ان بیٹوں کو جنہوں نے کیا تھا کچھ نہیں کہا، خاموش رہے اور وہ ان کے ساتھ بھی رہے۔ ہم پوری اس میں سورہ میں یہ دیکھا ہم نے کہ ان کے ساتھ ان کے معاملات رہے، ان کے یعنی تعلقات ختم نہیں ہوا۔ ایک یہ عمل کی بات ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے بچوں میں ایسا ہو، تو یہ نہیں ہے کہ اس سے تعلقات ختم کر لے، آدمی دعا کرتا رہے اس کے لیے اور بالکل اس سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ تھا کہ ابھی جیسے آپ نے بھی یہی بات بول دی آخر میں پورا یہ سپارہ پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کتنا دل جلتا ہے حالات پر۔ تو اگر ہم قرآن سے نہیں جڑے ہوئے تھے یا اللہ نے ہمیں اس اندھیرے سے نہیں نکالا ہوتا تو انہیں صبر نہیں آتا۔ بھی جیسے ہم آج کل اسپیشلی دنیا کے حالات چل رہے ہیں تو دل بہت کھڑتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو ہم یعنی کتنا پریشانیاں ہونے لگتی ہیں۔ تو اس میں بھی یہی سکون ہے کہ یہ لوگوں کی مہلت دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پکڑ ہوگی۔ جی جزاک اللہ جی خیرن کثیرن۔ اچھا وقت کی کمی کے باعث نا کیونکہ آج میں معذرت خواہ ہوں، میرے یہ ڈیوائسز میں ہی تھوڑا پرابلم آ گیا تھا، باقیوں سے انشاءاللہ کل پوائنٹس لے لیں گے۔ اور ایک میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو سنتے نہیں ہیں لیکن جب ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو جن کو بھی الاؤ ہے نا، یعنی جو گروپ میں میسیجز کر سکتے ہیں، لیکن بہت ہی شارٹ عمل کے حوالے سے کوئی پوائنٹ آپ شیئر کر دیجیے گا، جیسے شہلا آفشاں آپ لوگ نا اسی یعنی پارے کے حوالے سے ریٹن میسیج سینڈ کر دیجیے گا۔ اچھا کل آپ کے ساتھ میں نے ایک پیج شیئر کیا تھا، وہ آپ دیکھ لیں، تو اس کو بس جلدی سے گو تھرو کر لیتے ہیں۔ نظر کے دم کے حوالے سے اس میں کچھ دعائیں تھیں، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورۃ الناس 3 مرتبہ، یہ پڑھ کے دم کریں۔ اس کے علاوہ جو صبح دعا پڑھی جاتی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و ہامۃ و من کل عین لامہ، ٹھیک ہے۔ اور باقی انشاءاللہ 2 کل پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ہم سے اور ہمیں دین پر استقامت عطا فرما دے اور ہم سے دین کا بہترین کام لے لے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔